تو میں وہ چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پہلے 5 منٹ کی فلم ہو، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، جو یہ بتائے کہ انہوں نے کتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب لے کے آئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم قوم بن گئے مسلمان، اور پھر وہ نیچے کیوں آئے۔ تو میں پہلے چاہوں گا کہ وہ فلم دیکھ لیں۔ اس سے پہلے میں اللہ کا خاصا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی قوم سے اس بھرپور طریقے سے ہم 12 ربیع الاول کا خوشیاں بنائیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے، جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا، غلاموں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کوئی خاندانی نظام نہیں تھا، مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ناانصافی ماند پڑ گئی۔ حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے۔ اس زوال پذیر معاشرے میں صدائے حق بلند کرنا آسان نہ تھا، اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاحمت بھی بھرپور ہوئی، مصائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا۔ شہر مدینہ عدل و انصاف، بھائی چارہ، معاشرتی فلاح اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا محور بنتا گیا، جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی، جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری، ایک مثالی فلاحی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے، جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا۔ وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا بدل کر رکھ ڈالی۔ میدان بدر میں صرف 313 پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا نیا رستہ دکھایا۔ یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار، ایمان اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہوا۔ بے شک اسلام پیار، اخوت اور امن کا دین ہے، نہ کہ زور اور زبردستی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 10 سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی، جس کے آگے 2 عالمی قوتیں رومن اور پرشین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، عسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوام عالم میں علم و حکمت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا سکہ جمایا۔ علم، تہذیب و تمدن صدیوں تک عروج پر رہی، پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ تعلیمات نبوی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائے دو جہاں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانتداری اور نیک کردار سے طرز زندگی اپنائیں۔ اس لیے رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اور کردار سب کو متحد کرنا،
اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. دنیا کو اسلام کی اصل شکل دکھانا ہے. اس اتھارٹی میں دنیا کے نامور اسکالرز اپنا کردار ادا کریں گے. اسکولز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب کا مسلسل جائزہ لینا اور رہنمائی کرنا. میڈیا کے ذریعے معاشرے کی طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لانا. فکری اور نظریاتی سوچ کو بیدار کرنا. اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر مبنی فلموں، ٹیلی ویژن ڈراموں کے ذریعے آگہی. یونیورسٹیز میں تحقیق اور مباحثہ. حکومت کی رب العالمین اسکالرز کی مانیٹرنگ. میرٹ پر مبنی آن لائن سسٹم. اسپیشل پروجیکٹس اور صوفیہ کرام کی زندگیوں اور تعلیمات سے سیکھنا. نوجوانوں کو ایک متبادل راستہ بتانا جو صراط المستقیم ہے، جس کی بنیاد اور اساس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبق پھر پڑھ. صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام. دنیا کی